یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، نماز میں دل لگانے کا کوئی علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اور وہ اس میں سے اپنا حصہ اچکنا چاہتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے ذہن کو، ہماری سوچ کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اس خنزب سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس خنزب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم صرف 2 کام کریں، صرف 2 کام، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے نا، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، تلبیس ابلیس۔ آپ اس کتاب میں فرماتے ہیں، یہ جو شیطان ہے وہ صرف ہمیں غافل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا، وہ غفلت کا ہے۔ وہ ہمیں غافل کرنا چاہتا ہے، اور نماز میں بھی کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ وہ ہمیں نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ میں سائنٹیفکلی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا۔ اگر میں اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہوں تو جو حدیث ہے بخاری کی پہلی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پہ ہے؟ جو آپ کی نیت ہے میرے محترم بھائی، آپ کو وہی ملنا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، نماز کس لیے پڑھ رہے ہو؟ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو، اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ کیفیت تو رکھو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، بھلا اس کا دھیان کہیں اور جا سکتا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں نا تو شیطان وہیں سے ہمارے اندر وہ سارے چکر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف جب نماز کے لیے آ رہے ہو تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہو کہ میں کس ذات کے سامنے جانے لگا ہوں، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے رب کو۔ تو میں نے آج نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے میں اپنے رب کو۔ میرے محترم بھائیو، دوسرا درجہ ہے کہ اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ ان 2 کیفیات کے ہوتے ہوئے کیا کسی تیسری کیفیت کی ضرورت تھی؟ شیطان غافل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی نماز میں سے حصہ اچکنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نے دے دیا تو بتاؤ کامیاب کون ہوا؟ تو نماز کیا تھی؟ جب مؤذن کہتا ہے نا حی علی الفلاح، واٹ از دا میننگ آف حی علی الفلاح؟ کم ٹو دا سکسیس، کہ آؤ کامیابی کی طرف۔ تو میں کہاں کھڑا ہوں؟ کامیابی کے لیے۔ تو بتاؤ شیطان کامیاب ہونے دے گا؟ اس نے تو اللہ کی عزت کی قسم کھائی، عظمت کی قسم کھائی، جلال کی قسم کھائی، کبریائی کی قسم کھائی کہ میں تیرے اس آدم کو گمراہ کروں گا۔ اس کا تو کام ہے، کیونکہ رب نے فرمایا ان الشیطان عدو مبین، تو اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم نے اس سے کیا کرنا تھا؟ بچنا تھا۔ لیکن سچ بتاؤ، کیا ہماری نیت بچنے والی اس وقت ہوتی ہے؟ تو ملنا تو آپ کو وہی ہے جس کی آپ کوشش کرتے ہو۔ وہ کہ ہے نا قرآن میں لیس للانسان الا ما سعی، بے شک ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر نیت یہ ہوگی کہ میں نے اس سے
بچنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتے جب تک اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہیں ہوتا. تو جو اپنی نمازوں میں دل لگانا چاہتے جب وہ اس کا اہتمام کریں گے تو ضرور دل لگا لیں گے.